آپ اپنے ملک اور سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال مت ہونے دیں. ٹی ٹی پی کو یا تو کہیں دنیا سے دور لے جائیں اپنے کسی اور کنارے پہ، یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں. جب متقی صاحب نے مجھ سے بات کی کہ آپ کا کوئی ڈیلیگیشن آ کے دیکھے، ہم نے کئی سو لوگوں کو جیل کیا ہوا ہے ٹی ٹی پی کے، but this is not enough. ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز 2021 سے دوبارہ شروع ہوئی اور بڑھتی جا رہی ہیں، وہ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. نو گو ایریا. افغانستان سے دہشت گردی ناقابل قبول ہے. خطے میں امن کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا افغان رجیم اپنی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. افغانستان کو کہا ہے کہ امن واحد راستہ ہے. یورپی یونین نے افغانستان سے متعلق پاکستانی موقف کی تائید کی. ہم نے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی. اسلام آباد میں قرات کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کو پاکستان سے ختم کریں گے. دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سب کو مل کر دہشت گردی کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. نواز شریف حکومت نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. پاکستان نے کچھ غلطیاں کی جس کے نتیجے میں 4 سال کے دوران ہمارے 4000 جوان شہید، 20,000 زخمی ہوئے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج منظم ہے. یہ جو ٹیررزم ہے اس کو آپ پیٹرنائز کرنا بند کریں. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ وہاں پہ مراکز ہیں، وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے، وہاں پہ ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کو اسلحہ مل رہا ہے اور وہاں سے ان کی سپورٹ مل رہی ہے اور وہاں سے وہ تشکیلیں آتی ہیں. جو بارڈرز ہوتے ہیں دے آر آلویز میوچلی گارڈڈ. دونوں ملک کرتے ہیں. وہ پہلے جو ہے آپ کی پوسٹ کو انگیج کرتی ہیں تھرو فائر اور وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے ایکسچینج اور پھر وہ جو ہے درمیان میں جو گیپس ہیں وہاں سے پار کرتے ہیں. افغان رجیم نے نان اسٹیک ایکٹرز پال رکھے ہیں. افغان حکومت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے. افغان طالبان دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کریں. افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز اور دہشت گرد تنظیموں کی قیادت موجود ہے. ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ احمد شریف چودھری کی صحافیوں سے گفتگو. کہا طالبان رجیم فتح الخوارج کو پاکستانی کہتا ہے. وہ پاکستانی ہیں تو انہیں ہمارے حوالے کریں. ہمیں انہیں اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے. طالبان رجیم کہتی ہے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں. دہشت گردی اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. بارڈر ہے، اگر وہاں سے آتی ہے کوئی تشکیل آتی ہے یا وہاں سے کوئی آپ کی انلیگل ٹریڈ ہو رہا ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد پیچھے جو پورا ہنٹر لینڈ ہے وہ کیا فوج کی ذمہ داری؟ ویئر از دی ایڈمنسٹریشن اوور دس؟ 4.5 لاکھ 4 لاکھ اگر آپ کی نان کسٹم پیڈ گاڑی صوبے میں پھر رہی ہے تو اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس کو کس نے روکنا ہے؟ اندر پھر رہی ہے نا. وائی دے آر ناٹ اسٹاپنگ اٹ؟ Why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because their non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle-borne IDs and by these terrorists. پاک افغان سرحدی علاقوں میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں خود کش حملوں میں استعمال ہوتی ہیں. بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں سے گفتگو. دنیا میں بارڈر مینجمنٹ ہمیشہ دونوں ممالک مل کر کرتے ہیں. افغان طالبان ایک قابل تصدیق میکانزم کے تحت معاہدہ کریں. اگر قابل تصدیق میکانزم تھرڈ پارٹی نے رکھنا ہے تو پاکستان کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا. رواں سال 1873 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے جن میں 136 افغانی ہیں. ایک ڈیلیوژنل مائنڈ کا وی کانٹ ہیلپ اینی تھنگ. انڈینز ان کے چیف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں آپ کو ایک ٹریلر دکھایا تھا جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائیں، 26 جگہوں پہ حملہ ہو جائے، S-400 بیٹری چلی جائے. تو ابھی میرا خیال ہے اس کو ہارر فلم پوری دیکھنے کا اس کو شوق ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو سم ہاؤ اپنی انٹرنل پاپولیشن کو اس ڈیفیٹ کو کسی طرح وکٹری میں کسی طرح بیچیں. بھارتی آرمی چیف کو ہارر فلمیں دیکھنے کا شوق ہے. بھارت میں خود فریبی کی سوچ رکھنے والی قیادت کی اجاراداری ہے. بھارتی آرمی چیف کا آپریشن سندور کو ٹریلر کہنا خود فریبی ہے. ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ احمد شریف چودھری نے کہا کہ 7 جہازوں کی تباہی بھارت کے لیے ہارر مووی بن چکا ہے. بولے جھوٹے ہندوستانی بیانات عوامی غم و غصے کو تحریل کرنے کے لیے ہیں. ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا اکاؤنٹ بیرون ملک سے چلتے ہیں. باہر بیٹھ کر پاکستانی سیاست میں زہر ڈالا جاتا ہے. پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت، قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی سازی کی ضرورت ہے. صدر پاکستان آصف علی زرداری کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ. نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے 27ویں ایڈیشن کے شرکاء سے خطاب. ISPR کے مطابق صدر پاکستان نے ورکشاپ کامیابی سے مکمل کرنے پر شرکاء کو مبارکباد دی.
قومی سلامتی کے شعور کو مضبوط بنانے کے لیے شرکا کی کاوشوں کو سراہا گیا. کہا صدر مملکت نے اختتامی تقریب میں گریجویٹ شرکا کو اسناد بھی تقسیم کی. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھیں. اگر آپ دیکھ لیجیے 2-2.5 سال کی جیل میں ملک کے خلاف سازشیں کرنے شروع ہو گئے, اداروں کے خلاف سازشیں کرنا شروع ہو گئے, مختلف دشمن ممالک کے میڈیا کو بھی آپ اپنے لیے ان سے ہیلپ بھی مانگ رہے. پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد پارٹی ہے جس نے جمہوریت کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے ہمیشہ قربانی بھی دی اور جان کے نذرانے میں دیے. کتنی بھی انہوں نے تکلیفیں سہی, کتنی بھی صحبتیں سہی, لیکن کبھی بھی کسی وقت نہ آئیں پاکستان پہ کوئی آنچ آنے دی, پاکستان کے خلاف کسی سازش میں شامل ہوئے. جو بھی اپنی لڑائیاں ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے لڑیں, گھر کے اندر کی باتیں گھر کے اندر رکھیں, اپنے اداروں کو متنازع نہ بنائیں, اپنے ملک کو متنازع نہ بنائیں. دشمن پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے. پی ٹی آئی والے ملک دشمنوں سے مدد نہ مانگیں, گھر کی بات گھر میں رکھیں, اداروں کو متنازع نہ بنائیں. تحریک انصاف اپنی لڑائی عدالتوں میں لڑے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو. کام مسلح افواج نے بھارت کو شرمناک شکست دی. پیپلز پارٹی نے کبھی پاکستان اور کسی ادارے کے خلاف سازش نہیں کی. کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی. سیاسی جماعتوں کا اقتدار میں بیانیہ اور اپوزیشن میں اور ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا بیانیہ اور نظریہ کبھی جمہوریت مخالف نہیں ہوا. خیبر پختونخوا میں نئی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا نے افغان جنگ کے بہت سے نقصانات اٹھائے. ہم ابھی تک افغان جنگ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. صوبہ ہمیشہ سے دہشت گردی کا شکار رہا. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا کہ افغان جنگ سے یہاں کلاشنکوف کلچر پروان چڑھا. ہم جنگوں سے تنگ آ چکے. سفارت کاری کا موقع دیا جائے. اب ہم مزید جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. ایف بی آر نومبر میں ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام. نومبر میں 1034 ارب ہدف کے مقابلے ٹیکس وصولی 878 ارب روپے رہی. نومبر کا ٹیکس وصولی میں شارٹ فال 156 ارب روپے فال رہا. دسمبر میں ٹیکس وصولی کا ہدف 1406 ارب روپے مقرر ہے. پہلے 5 ماہ میں ایف بی آر کا ٹیکس وصولی کا ہدف 5083 ارب روپے ہے. 5 ماہ میں ہدف کے مقابلے وصولی 4715 ارب روپے رہی. پہلے 5 ماہ میں مجموعی طور پر 413 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا ہے. ترامیم آج ہوئی ہیں. میں ان ترامیم کے لیے شور مچا رہا ہوں پچھلے 15 سال سے. بنیادی ڈھانچے کی آڑ میں ایک یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اپنی تعیناتی بھی خود کریں گے اور اپنا ریموول بھی خود کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ نے اپنی سپائن دکھائی, اپنی بات کرنے کے قابل ہوئے. یہ پارلیمنٹ کو کہنا چاہیے, یہ پارلیمنٹ کو زیادہ زور سے کہنا چاہیے. آئین لکھنے کا حق پارلیمنٹ میں. آئین لکھنے کا حق پارلیمنٹ کو ہے, سپریم کورٹ کو نہیں. کسی کو بغیر ثبوت کسی الزام لگانے کی اجازت نہیں. بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر جھوٹا الزام لگایا. یہ ملک کے تمام اداروں کو بے توقیر کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی جوڈیشل کمپلیکس لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا وزیر اعلیٰ کے پی کو ہر حال میں جیل کے قیدی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے. شہباز شریف کا بانی کے خلاف 10 ارب ہرجانے کا کیس. اسپیکر پنجاب اسمبلی بطور گواہ پیش, بیان ریکارڈ کرایا. بانی کے وکیل نے اسپیکر کے خلاف بیان پر جرح مکمل کر لی. وزیر اعظم شہباز شریف کے مزید گواہ آئندہ سماعت پر طلب. تشدد, غیر انسانی توہین آمیز سلوک اور ذاتی وقار کی پامالی کسی صورت جائز نہیں. سپریم کورٹ نے پولیس کی حراست میں موجود ملزمان پر تشدد اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے پولیس کی حراست میں موجود ملزمان پر تشدد اور ماورائے عدالت قتل کے خلاف 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا. زیر حراست ملزمان پر تشدد, ماورائے عدالت قتل روکنے کے لیے پولیس کی مؤثر نگرانی ناگزیر ہے. آئین ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ ریاست ہر شہری کے حق زندگی کا تحفظ کرے, حراستی تشدد اور قتل کو روکے. غیر قانونی حراست اور تشدد کسی بھی صورت میں پسندیدہ ہیں اور نہ ہی قابل جواز.
3 तलाक समेत कोई तलाक 90 रोज की मुद्दत पूरी होने तक मौसर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत दफ़ा 107 को 90 रोज़ मुद्दत मुलाजमत होगी। अगर खामन ने बीवी को तलाक का हक बिला शर्त तफवीज़ किया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का 7 अक्टूबर 2024 का फैसला बरकरार रखा। फरीकैन ने 2016 में शादी की और निकाह नामे के शिक 18 के तहत खामन ने बीवी को बिला शर्त हक के तलाक तफवीज़ किया था। बीवी ने 3 जुलाई 2023 को नोटिस जारी किया, लेकिन 90 दिन की मुद्दत पूरी होने से पहले 10 अगस्त 2023 को वापस ले लिया। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा बंद कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि सबसे बड़ी तरजीह अपनी कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनाहगज़ीन दरख्वास्तों पर फैसला रोक दिया। जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग यकीनी बनाने तक फैसले मुअत्तल किए गए। अमेरिका वाशिंगटन फायरिंग वाक़े की बुनियाद पर पनाहगज़ीनों का दाखिला न रोके, अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। तर्जुमान ने कहा कि कानूनी तरीक़ाकार के तहत पनाहगज़ीनों को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी जाए। पनाहगज़ीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ के हक़दार हैं। ज़्यादातर पनाहगज़ीन क़वानीन की पाबंदी करने वाले हैं। भारत अफगान गठजोड़ और शिद्दत पसंद पॉलिसी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अमेरिका तक हमलों में मुलविस हैं। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों की निशानदही कर चुके। भारत के काबुल से बढ़ते सिफारती और तिजारती रवाबित और हालिया माहिदों ने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी को मजीद पेचीदा बना दिया। तज्ज़ियाकारों ने भारत अफगान गठजोड़ को पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिना प्रॉक्सी का पेश खैमा करार दिया है। क्रिकेट खेलने वाले मुल्क में नाम बनाना मुश्किल काम था। टेनिस स्टार इसामुल हक का इंटरनेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कैरियर में स्पोर्ट करने पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में होने वाला डेविस कप खेलूंगा। इसामुल हक कुरैशी अपना आखिरी मैच यादगार बनाने में नाकाम रहे। ATP चैलेंजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट के मेंस डबल फाइनल में चेक रिपब्लिक से हार गए।